بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ دیکھیے ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے اور اس طرح کسی کو دوسرے کو برا بلا کہنا۔ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کافر کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، اس کے بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے دے گا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنی ماں یا بہن کو گالی دے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں یا بہن کو گالی دے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی ماں یا بہن کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ جس نے پہل کی پھر دوسرا جو ہے اس کی ماں بہن کو گالی دے دے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کو گالی نہیں دی بلکہ اپنی ماں بہن کو گالی دے دی ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو مختلف فرقے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسے ہے ایسے ہے، لیکن ان کی مثال کچھ بڑی اس طرح کی ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں نا جب یہ ٹرانسپورٹ کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں تو اس وقت لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور اس طرح مختلف سواریوں پر۔ تو رستے میں نا ایک مسجد بنی ہوئی تھی، تو اس میں نا ایک بندہ گھر سے آیا اور اس نے سوچا کہ کسی کے پاس جانور ہوگا تو وہ کہاں باندھے گا۔ اس نے نا ایک قلعہ گاڑ دیا وہاں پر دروازے کے ساتھ ہی، تاکہ وہ اپنا جو ہے نا وہ جانور اس سے باندھ کر سکون سے نماز پڑھے۔ وہ گھر چلا گیا تو ایک دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا، دیکھو وہ فجر کے وقت یا عشاء کے وقت کوئی نمازی آتا ہے تو اس کو تو اس سے ٹھوکر لگے گی، اس نے اسے اکھاڑ دیا۔ اب دونوں کا عمل جو ہے نا اگرچہ وہ الٹ ہے لیکن نیت دونوں کی صحیح ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ ہر فرقہ جو ہے نا تقریباً اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اگرچہ ان کے طور طریقے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک وہ لگانے والا ہے اور ایک اکھاڑنے والا ہے، تو اس طرح ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بہت بڑی بات ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو اس کو بھی نا ہمیں پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ اکیلے مسلمان تھے، تو اگر آپ ہر ایک کہتے تو کافر ہے تو کافر ہے تو کافر ہے تو کون مسلمان ہوتا؟ آپ تو ان سے پیار کرتے، محبت کرتے تھے، اور اس طرح نہیں کیا جاتا۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بوڑھا شخص جو تھا نا وہ وضو غلط کر رہا تھا، تو آپ نے حسنین نے ان کو سمجھانے اس بزرگ کو سمجھانے کے لیے نا کہا کہ بابا جی یہ ذرا دیکھیے ہمارے وضو کو، کیا ہم وضو صحیح کرتے ہیں؟ تو جب انہوں نے وضو کیا تو بابا بڑا کرمت، اس نے کہا، بیٹا شاباش آپ کے کہ آپ لوگوں نے مجھے کتنے اچھے انداز سے سمجھا دیا، وضو تو میرا ہی غلط تھا۔ اس طرح سمجھانے کا بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بہت برا بلا کہہ دیں۔ دیکھیے نا بعض اوقات ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ان کو بھی ہم بعض اوقات سختی سے پیش آتے ہیں نا تو وہ مطلب بڑا اس کا ریئیکشن دیتے ہیں، کوئی بعض اللہ تعالیٰ معاف کرے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک ایکسٹریم کچھ لوگ ہو جاتے ہیں تو بچے بڑے بڑے غلط کام کر جاتے ہیں، تو پھر بعد میں والدین وہ پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن پیار کے الفاظ کے ساتھ اگر ہم کسی اجنبی کو بھی کہیں نا کہ یہ گٹھڑی مجھے ذرا بھائی ہاتھ اٹھا دو، میں نے سر پر رکھنی ہے، تو اگر ہم پیار سے کہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے سر پر ہی ہماری گٹھڑی جو ہو جائے وہ لے جائے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے کی اصلاح کے لیے ان کو ایسا نہ کریں، ٹیز نہ کریں، ان کو کوئی مینٹل ٹارچر نہ کریں
کہ ہم اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ ہم بڑے عالم فاضل ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. بھائی ٹھیک ہے کہ آرام سے بات کرو، پیار سے بات کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زبان شیریں ملک گیری. تو اس طرح آپ میٹھی زبان استعمال کریں گے تو اگلے دوسرے بندے کے دل پر اثر ہوگا. جب آپ اس طرح کے رف لینگویج استعمال کریں گے تو وہ صحیح بات کو بھی نہ وہ الٹا لے گا اور اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو کل مسلمہ اخوتن، کہ سارے مسلمان بھائی ہیں. بلکہ تمام جو اشرف المخلوقات ہیں نا، انسان ہیں، چاہے کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، اس سے بھی پیار کرو، محبت کرو، اچھا سلوک کرو، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر یہ مطلب اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. تو رسول پاک نے تو اس طرح کی تبلیغ نہیں کی جس طرح آج کل ہمارے علماء ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی علمیت کو، اپنے فرقے کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے. بھئی ہمارا مطلب ایسا مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے پیار کریں، محبت کریں. جیسے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ میری امت سے نہیں ہے. تو اس لیے محبت اور پیار کی زبان استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.